یار یہاں یہ صورتحال ہے، محلے میں یہ خرابیاں ہیں، سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. اب آپس میں بحثیں تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ہو رہی ہے، مگر دونوں میں سے ایک بھی کام کرنے کے لیے تیار، تب سنو تو کچھ ہوگا ہی نہیں. کبھی عالم بہت بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن روحانی طاقت اس میں کیا ہوتی ہے. جیسے پیر ذوالفقار صاحب ابھی تشریف لے گئے، ہم سیمینار میں تھے تو اچانک خبر آ گئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایک شخص اگر واقعی چاہے تبدیلی لانا تو صرف جمعہ رسمن نہیں ہوگا، پھر یہ واقعی دین بنے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بزرگوں سے تو ہم نہیں کہہ سکتے زیادہ، جو 70-80 سال کے لوگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں وہ لوگ، لیکن جوانوں سے تو کہہ سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے لڑنے کی، جھگڑنے کی، اختلافات کی؟ آداب نہیں ہے کیا؟ آداب بھی تو اختلافات ہیں. آپس میں ملنا شروع کریں. دوریاں اچھی چیز، اور کام بھی تب ہوگا جب آپس میں ہم ملیں گے. چاہے وہ اس نے گفٹ دیا ہے، چاہے اس نے مہر دیا ہے، تو گفٹ اور مہر کا قریب حکم ہے، دونوں کا ایک ہی طرح کا حکم ہے. گفٹ جب آپ کسی کو دیں گے تو یہ اس وقت تک اس کا نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ قبضہ نہیں کرتا. قبضہ ہوا، اب وہ اسی کا ہو گیا. اب اس کا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت بالکل نہیں ہے، کچھ بھی اجازت نہیں، چاہے طلاق ہی کیوں نہ ہو تب بھی اجازت نہیں ہے. مہر کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. اب 10 دن 15 دن کے بعد یہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے مہر چاہیے واپس. اب بیوی کہے گی تو مہر میری چیز ہے، کہا نا واپس نہیں لے رہا ہوں، کاروبار میں لگا دیں گے، آپ کا پیسہ انویسٹ ہوگا میرے کاروبار میں، یا ہم شرکت میں کام کریں گے، یا آپ کا پیسہ ہوگا، میری محنت ہوگی، آپ کو اضافی رقم ملتی رہے گی، نفع ملتا رہے گا، نفع اور نقصان میں دونوں شامل رہیں گے. اب بیوی کو اس طرح تیار کیا. یوں بھی ایک بیوی کیسے انکار کرے گی اپنے شوہر کو؟ لیکن ایک بات بیچ میں عرض کرتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کی کوئی خاتون ایسی نہیں ہے، چاہے وہ ولیہ کیوں نہ ہو، ولایت کے مقام پہ پہنچ گئی ہو، دنیا کی کوئی خاتون دل سے اپنے شوہر کو مہر واپس کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی. یہ جبر ہوتا ہے، جبر. جذبات پر کیا کہتے ہیں، قابو پاتے ہیں ہم لوگ، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اب جو بھی صورت ہے تو لے لیا آپ نے واپس، میں نے واپس، کاروبار میں ڈال دیا. ہوتے 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 10 سال کے بعد بیوی کہتی ہے میرا پیسہ، شوہر کہتا ہے کیوں پوچھ، یا کہتا ہے ایک ہی بات ہے، تمہارا پیسہ میرا پیسہ کیا ہوتا ہے، تم ہی پہ تو خرچ ہوتا ہے. اسی حال میں یہ مر گیا، یا تو دیا ہی نہیں، یا دینے کے بعد واپس لیا اور مر گیا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں قیامت کے دن اس کا نکاح ثابت ہی نہیں ہوگا. یہ بغیر نکاح کے وہاں ہوگا، اس کا نکاح ثابت نہیں ہو سکتا. اب بتائے اس کی اولاد کا کیا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو 80 سال کے ہو چکے ہیں، ابھی تک مہر ادا نہیں کیا، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا پھر. اسی لیے جب بھی کبھی نکاح کی مجلس میں جاتا ہوں، میں پہلے یہی کہہ دیتا ہوں، مجلس میں جتنے لوگ ہیں وہ ارادہ کریں کہ آج رات سونے سے پہلے میں اپنی بیوی کا مہر ادا کروں گا، اس کو قابض بناؤں گا. آپ بھی ارادہ کرتے ہیں نہیں؟ پہلے کہیے دیں گے، پھر کہیں گے انشاءاللہ میں اپنی بیوی کا مہر اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو قابض بناؤں گا انشاءاللہ. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، اس کے بغیر روزے مکمل نہیں، اس کے بغیر قرآن کی تلاوت بھی مکمل نہیں، اس کے بغیر تہجد بھی مکمل نہیں. تو کیا 10,000 یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ کی وجہ سے آپ کا اور میرا نکاح ہی قیامت کے دن ثابت نہیں ہوگا؟ تو کیا فائدہ ہے پھر ایمان کا، ایمان کے شامل ہونے کا. تو میں نے جب یہ روایت بیان کی تو ایک بزرگ آ گیا، وہ تقریباً 70 کے قریب رہا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ جو روایت تم نے بیان کی ہے یہ صحیح ہے. میں نے کہا یہ پھر کیوں بیان کرتا، میں صحیح نہیں ہوتی. روایت تو ہے، اور ایک ہی کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں یہ تو ہے.
کہنے لگے تو مجھے ادا کرنا ضروری ہے. میں نے کہا تم نے مہر طے کیا تھا؟ کہا میں نے تو کیا طے. پھر جب طے کیا تو ادا کرنا ہے. اور مہر ایک ایسی چیز ہے عورت کے لیے کہ اگر آپ طے بھی نہ کریں یہ خود ہی طے ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے ظہر کی نماز ہے. ظہر کی نماز 12:30 پہ اگر شروع ہو جاتی ہے وقت، یوں ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، اب ظہر کی نماز فرض ہو گئی. یوں ہی عصر کا وقت شروع ہوا، عصر کی نماز فرض ہو گئی. اس سے پہلے فرض نہیں ہوتی. صبح کی نماز کے بعد ظہر تب تک فرض نہیں جب تک کہ وقت داخل. ٹھیک اسی طرح ایجاب و قبول ہوا، شہادت ہوئی، خود بخود مہر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ لازم کریں یا نہ کریں، طے کریں یا نہ کریں، یہ خود ہی دینا ہے. اب اس کی تھوڑی سی صورت تبدیل ہو جاتی ہے کیسے دینا ہے، مگر دینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب اس بزرگ سے میں نے پوچھا کیا طے کیا تھا؟ پتہ چلا کہ 10-12 بھیڑ ہیں، ایک گائے ہے، بیل بھی ہے، کئی کھیت ہیں، شاید گھوڑا بھی تھا. اب یہ ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے. تو پھر جب پورا گنایا تو ایک بڑی رقم بنتی تھی یہ. تو کہنے لگے کہ کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا نا، اللہ یہ کہ بیوی کو دیں، وہ قابض ہو جائے اور تمہیں وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ بیوی معاف کرے تو اس نے معاف کر دیا، تو کہیں گنجائش نکلے گی. اور ہمارے یہاں کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ چما اسی معاف کرو چشا ضرورت ہے میں چکاچ ضرورت، یعنی ایک ماحول بنا لیا معاف کرنے کا. یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر پتہ چلا 2-4 دن کے بعد کہ بیڑ، بیل، گائے، کھیت جتنا طے کیا تھا اٹھا کے بیوی کے حوالے کر دیا، اس کو قابض بنایا، اس کے قبضے میں دے دیا، یہ کہہ کر کہ یہ والی مشکل تو مجھ سے برداشت ہوگی، مگر قیامت کے دن یہ سنوں گا میں کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگا برداشت؟ یہ میں نے اس پر کہی کہ اس شخص کے اندر تبدیلی آئی جبکہ وہ میرا موضوع نہیں تھا. تو ایک شخص اگر واقعی چاہے تبدیلی لانا تو صرف جمعہ رسمن نہیں ہوگا، پھر یہ واقعی دین بنے گا. اور دین پہ عمل کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے. بلکہ اتنا اچھا ہے کہ جب لوگ دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں انہیں وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں کہ اگر وہ عمل نہ کر پائیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو نمازوں کے عادی ہیں اور عبادت سمجھ کر وہ عبادت کرتے ہیں، وہ دکانوں پہ تڑپتے ہوں گے، وہ کہیں اور تڑپتے ہوں گے، کب آئے گا نماز کے وقت میں 2 رکعت پڑھ لوں، کب فارغ ہو جاؤں گا تو 2 رکعت ادا کر لوں. یہ اللہ کی طرف سے پھر اس کا دل کھل جاتا ہے عبادت کے لیے، اور وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو نفس 3 نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے. اس نفس پر آدمی محنت کر کے اس نفس امارہ کو لوامہ بناتا ہے، اور پھر لوامہ پر محنت کر کے اس کو مطمئنہ بناتا ہے. لوامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے، میں گناہ کروں گا، میرا وہی نفس کہے گا یہ تم نے اچھا. اور اگر اتنی بھی محنت نہ کی ہو تو نفس ہمارا خوشی ہوتا رہے گا، خوش. گناہ ہوا کوئی پریشانی نہیں، مہر ادا نہیں کیا کوئی پریشانی نہیں، بیوی کو کی پٹائی ہو رہی ہے تو خوشی ہو رہا آدمی، گالیاں دی جا رہی تو خوشی ہو رہا آدمی، چونکہ محنت ہی نہیں ہوئی نفس پر. لیکن جب محنت کرتے کرتے ایک درجہ آگے بڑھا تو لوامہ. اب جب گناہ ہوگا تو پچھتائے گا، نماز چھوٹے گی تو ملامت ہوگی، بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ملامت ہوگی. اس کا مطلب ہے نفس پر محنت ہو چکی ہے اور ایمان ہے اس کے اندر، اور آگے اور محنت کرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس نے نیکی نہیں کی تو یہ تڑپے گا. گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے، نیکی نہ کرنے پر تڑپے گا، اور نیکی کے لیے دوڑتا رہے گا. دکان پہ ہے تو نیکی، سوئے تو نیکی، اٹھے تو نیکی. ایک ایک چیز اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی کے مطابق ہوگی، احکام کے مطابق ہوگی، سیرت کے مطابق ہوگی. جب یہاں پر آ جاتا ہے انسان تو اس کے لیے عمل کرنا کوئی مشکل. اسی لیے آج آپ کی میری صورتحال کیا ہے؟ زبان سے اتنا کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، یار یہاں یہ صورتحال ہے، محلے میں یہ خرابیاں ہیں،
سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. اب آپس میں بحثیں تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ہو رہی ہے، مگر دونوں میں سے ایک بھی کام کرنے کے لیے تیار. تبصرہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تجزیہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تجزیے کریں کم قلیل، تبصرے بھی کریں کم قلیل، اور اپنے عمل کے لیے جگہ پیدا کریں. جب عمل ہوگا، اس کا آغاز ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے نصرتیں بھی آئیں گی. چونکہ قرآن کا وعدہ ہے، وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تبصرے نہیں، تجزیے نہیں، 80-90% تو ہم تجزیہ ہی کرتے ہیں، تبصرے ہی کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو سخت سے سخت مشکل بھی کوئی ہو، سخت راہیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، کانٹے ہی بچھے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں. اب جب ہم تبصرے کرتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو راستہ کو ہموار ہونے والا بالکل نہیں ہے. اب اس پس منظر میں سمجھیں آپ سورہ کہف کو. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کتنے لوگوں نے کی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جنہوں نے کی ان سے بہتر کوئی خوش قسمت نہیں ہے، جنہوں نے کی ان سے بہتر کوئی انسان نہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پوری یا پہلے 10 آیتیں یا آخری آیات، پہلی آخری یا پوری اصل ہونی چاہیے، تو گارنٹی دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس نیت سے ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں صبح شام، یہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے. تو اس سورہ کہف میں ان لوگوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا جو غار کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں کوئی تھوڑی دیر نہیں رہے، وہ 300 سال سے زائد. اور جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو کہنے لگے کہ ہم تو یہاں آدھا دن یا 1 دن تھے. اور یہی حالت ہو گئی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی. 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں کھڑا کیا. تھوڑا سا ایک خیال آیا تھا، تھوڑا سا. پیغمبر کا خیال بھی توحید کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے یہاں غلطی مانی جاتی ہے، حالانکہ وہ غلطی ہوتی نہیں. پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے ذریعے امت کو اللہ کی طرف اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی جب گرفت ہوگی تو آپ کون ہوتے ہیں، آپ اور ہمیں نا، ہماری بھی تو گرفت ہوگی. ان سے جب 100 سال کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بستی والے کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے، گھوڑے سے ہی گرا دیا، گدھے سے ہی گرا دیا. 100 سال کے بعد اٹھے. کتنے سال کے بعد؟ فرمایا کم لبستہ، کتنی دیر ٹھہرے آپ؟ فرمایا لبست یوما او بعض یوم، آدھا یا 1 دن ٹھہرا ہوں. فرمایا نہیں، بل لبست 100 عام، آپ کو یہاں 100 سال ہو گئے. تو اللہ جو جانتے ہیں، انسان کو کیا پتا. 2 چیزوں کا انہیں جواب مل گیا. ایک تو یہ کہ زندہ کیسے ہوں گے، اللہ نے بتا دیا 100 سال کے بعد جس طرح تمہیں میں نے زندہ کیا یہ بھی زندہ ہوں گے. اور فرمایا کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ذرا آپ گدھے کی طرف دیکھیں، وہ گدھا کہاں ہے جو آپ نے ساتھ لایا تھا، اس کی ہڈیاں بھی کہیں نہیں. 100 سال وہ گدھا، اس کی شکل کہاں یاد رہتی، اس کی صورت کہاں یاد رہتی. وہی گدھا جو آپ کے ساتھ تھا، سیکنڈوں میں اللہ نے اس کو زندہ کیا، گوشت پوست چڑھا دیا اور عزیر علیہ السلام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. فرمایا ایسے ہی زندہ کروں گا ان کو بھی جیسے اس گدھے کو کیا کیا، زندہ. اس کے بعد اللہ نے ایک اور عجیب مثال فرمایا، تم نے کچھ کھانا لایا تھا جب 100 سال پہلے آپ نکلے تھے سفر کے لیے، روٹی اور سالن بھی تمہارے ساتھ تھی، کچھ یاد ہے؟ تو فرمایا یاد ہے. کہاں ہے ذرا دیکھ لو. فانظر الی طعامک، ذرا اس سالن کی طرف دیکھ لو. وشرابک، ذرا روٹی اور سالن دونوں چیزیں تھیں، طعامک وشرابک. 100 سال ہو گئے ہیں، بالکل ویسا ہی گرم، ویسا ہی تازہ، ذرہ برابر بھی اس میں بدبو موجود. لم یتسنہ، ویسا کی ویسا ہی ہے. 100 سال میں کسی کو زندہ رکھنا چاہوں تو کھانا زندہ ہے، اور گدھا مرا تھا سامنے کھڑا کیا، تم 100 سال سے یہاں پر پڑے ہوئے تھے، آپ پھر زندہ ہو گئے، تو اب تمہیں اس کا جواب مل گیا. اسی لیے عزیر علیہ السلام نے فرمایا
دنیا میں اس وقت مجھ سے زیادہ اللہ کی قدرت کو زیادہ سمجھنے والا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اصل میں جب ایک آدمی دین کے ساتھ جڑ جائے گا تو کہیں جا کر 100% اللہ کی ذات پر اعتماد آ جائے گا، ورنہ آپ اور ہم سب مل کر آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا، جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن اپنے دل سے ذرا پوچھیں کیا 100% یقین ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. اگر یقین ہوتا تو بڑے گناہوں سے بچتے، یقین ہوتا تو بیوی کا مہر نہیں لیتے واپس، یقین ہوتا تو ہمسایوں کو نہیں ستاتے. اس کا مطلب ہے آخرت کے اعتبار سے یقین کی کمی ہے، اور جب یقین کی کمی ہوگی تو پھر مسائل تو کھڑے ہوں گے. اس لیے اصحاب کہف نے جب دیکھا کہ صورتحال بگڑ رہی ہے، اوپر سے حکومتی صورتحال بگڑ رہی ہے، بادشاہی خراب ہے، اور عجیب بات ہے کہ آج کل جب کوئی دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کوئی آدمی پورا کا پورا مدرسی بن گیا، کوئی آدمی پورا کا پورا مسجد میں ہی زندگی گزارتا ہے، پورا کا پورا دین کے حلیہ بھی دینی، ذہن بھی دینی، تمام چیزیں اس نے دین کے حوالے کر دی، تو پھر کچھ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی زمانے کا ہے. چھنا ونا، یہ آدمی کس زمانے کا ہے؟ دقیانوسی زمانے کا. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا، تمہیں کیا حوصلہ ہو؟ دقیانوس، یہ دقیانوس ہی خراب آدمی تھا، یہی خرابی پھیلا رہا تھا، یہی شرک کرا رہا تھا. یہی شرک یعنی کہنے والا جو دین سے جڑے ہوئے انسانوں کو دقیانوسی کے ساتھ جوڑتا ہے، کہنے والا خود اسی میں مبتلا ہے، چونکہ وہ خود غلط کرتا تھا. اب اس کا الٹا کر دیا. جب ان چند نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہے، ظلم کر رہا ہے، مظلوموں کے اوپر ظلم کی انتہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ کر کہیں انہی کی طرح نہ ہو جائیں، اور ہمارے اوپر ظلم تو ہوگا ہی ہوگا. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنا ایمان تو بچائیں گے. ایمان کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمپرومائز نہیں. اب یہ بات کہہ کر آپ سے مجھے یہ کہنا ہے، آپ میں اور ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے بچانے کے لیے انتہا تک پہنچتے ہیں. ہم ہر موقع پر کہتے ہیں نہ کرو کمپرومائز کیے نہیں پرواہ. ایمان دیکھو کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن ایمان جہاں ایمان کا معاملہ آئے گا نا وہاں پر کچھ نہیں. وہاں تو ایمان نہیں رہا تو کیا رہا پھر، وہاں اصل تو ایمان ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. 300 سال اللہ نے ان کو بٹھا رکھا، دھوپ بھی دیتے رہے، سایہ بھی ملتا رہا، بھوک بھی نہیں لگی. 300 سال سے زائد گزرے، پھر اللہ تعالیٰ نے باہر کے ماحول کو تبدیل کر دیا تھا. نکلے، دکان پہ گئے، پتہ چلا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. پھر تحقیق کی، تفتیش کی، بادشاہ خود غار میں چلا گیا، ان سے ملاقات کی. نیک بادشاہ تھا، تو ان کی چند لوگوں کی قربانیوں نے پورے عالم کے حالات کو کیا کر دیا تھا؟ تبدیل. لیکن جب قربانیاں دیں گے ہی نہیں، وضو کا طریقہ ہی نہیں سیکھیں گے، اور ہم یہ کہتے رہیں گے رات دن دین شنو یوں سخت، سنت پہ عمل ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ جو دین سمجھ سختی کے. کچھ سنتوں کو ہم نے شادی کے بعد کے لیے رکھا ہے کہ یہ مثال خاندر کرو، پت کرو ہاتھ پڑ عمل، جیسے اللہ سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اشر زند روزوں تو طے. یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ اور ہم حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہیں. جس معاشرے میں علماء سے، مفتیوں سے یہ مسئلے پوچھے جائیں کہ سود کیوں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش کیوں نہیں نکلتی، جو متولی مسجد کے مسئلے پوچھیں کہ سود اس رقم ہے وہ مشید لگت، اور قریب رمضان میں جو کمیٹیاں الگ سے میٹنگ کریں گی کہ مسجد میں علم ترا نماز ہوگی یا پورا قرآن ہوگا، اور فیصلہ ہوگا کہ علم ترا ہی ہوگی، تو اس معاشرے کا پھر خدا ہی حافظ ہے. اس میں کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اس میں کوئی تبدیلی بظاہر نہیں آ پائے گی جب تک کہ باشعور طبقہ اس میں گھس نہ جائے کام کرنے کے لیے.
اور ہمیشہ یاد رکھیے خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب سنتوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے. ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں نماز اس پر فرض پر، اور دماغ میں یہ کسی نے گھسا دیا ہے جوانوں کے کہ فرض گسن پورا گسن، اور یہ اصول ہے شریعت کا کہ سنت نہیں تو فرض بھی نہیں. یہ اصول بنا ہوا کہ آپ کی میری سنت ادا نہیں ہوئی فرض بھی مکمل نہیں ہوگا، اور اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت پہ آدمی نہ آ جائے. فرض ادا کرو، اسی پہ اکتفا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مانو، حضور کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے فقہ نے لکھا کہ جو لوگ کانوں کا مسح نہیں کرتے، حالانکہ ایک آدمی کان کا مسح نہ کرے تو وضو تو ہو ہی گیا نا، گردن کا مسح نہ کرے وضو تو ہو گیا، وضو ہو گیا، کامل وضو نہیں ہوا. کیوں؟ سنت ایک رہ گئی. کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کبھی کوئی جوان کانوں کے مسح کو کرتا ہے، کبھی ترک کرتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا، کبھی کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضور کی ذات پر اعتماد ہی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو جمعہ کی سنتیں ہی نہیں پڑھتے؟ پہلی 4 بھی گئی، نماز کے بعد بھی 4 گول کر دیتے، 2 کو گول کر دیتے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جمعہ کے دن آدمی یہ سمجھے گا کہ میں نے نماز ادا پڑھی، میں نے نماز ادا کی ہے. سنتیں نہیں تو فرض بھی نہیں، سنتیں ہیں تو فرض بھی مکمل ہوگا. اور ہمارے فقہاء نے مثال دی اس کی کہ وہ جو دروازہ ہے جس دروازے سے ہم مسجد میں آتے ہیں، مقصد تو مسجد میں آنا ہے نا، مقصد تو پہلی صف میں آنا ہے. امام کو مقصد ہے پہلی صف میں آنا، امامت کرانا، لیکن امام ہو یا مقتدی ہم سب مل کر آئے کہاں سے؟ دروازے سے. اس دروازے سے. یہ دروازہ چھوٹا سا ہے، مسجد بڑی ہے، کوئی بھی چھت سے نہیں آیا، کوئی بھی کھڑکی سے کود کے نہیں آیا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر جائیں گے تو دروازے سے جائیں گے. ٹھیک اسی طرح ہمیں فرض ادا کرنا ہے، جمعہ کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے اصل میں، لیکن جب تک سنتوں کے دروازوں سے نہیں آئیں گے تب تک یہ 2 فرض مکمل نہیں ہوں گی. یہ اصول ہے شریعت کا، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اصول ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہم میں سستیاں آ گئی، غفلتیں آ گئی کہ ہم سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں، اور کچھ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ضروری نہیں، کچھ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں، کچھ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس وقت کی مجبوریاں ہیں، اور کچھ جوان چھوڑ دیتے ہیں سنتوں کی موش نہ مانا، بیوی نہیں مانتی. یہ سب چیزیں تو آپ کے لیے میرے لیے چلنے والی ہیں یہاں پر، لیکن قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہوگا؟ جواب وہاں کیوں نہیں کہہ سکتے موجسونا؟ بیوی کہہ سکتی، بیوی کو پکڑیں گے، بھائی کو پکڑیں گے. کیوں؟ 30 پارے کو پڑھیں آپ، وہاں پر اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا سکوس. اور اس کی مثال تو دنیا میں بھی ملتی ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے بھائیوں میں، بتائیے کیا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ بہنیں وراثت نہیں مانگا کرتی تھی، آج و اتراواں یا ارے بھائی قیمتیں بڑھ گئی نا، چیز کی قیمت بڑھ گئی، اب تو مانگیں گی. اور جب نہیں مانگا کرتی تھی تب بھی دینا تھا. اور دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمشیرس بنو چشا ضرورت، یوں ہی آپ نے ہمشیرہ کو کہا چشا ضرورت، یہی حرام ناجائز کام ہے. آپ کو کیا حق ہے، مجھے کیا حق ہے یہ کہنے کا چشا ضرورت؟ وہ کہے گی مجھے ضرورت ہے. بھائی کا احترام ہے، بھائی کی محبت ہے. اب جب یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو سنتوں کو ترک کرنے میں ہمیں کون سی پرواہ ہے؟ بڑی بڑی جب غلطیاں ہوں گی، اور وجہ ہے وہی سنتیں. چونکہ جو بھی کچھ آپ اور ہمیں ملا ہے ایمان اور دین کے نام پر، وہ تو ملا نا محمد الرسول اللہ کی طرف سے. اور جب تک سیرت کے ایک ایک پہلو کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل میں نہیں، اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، فرائض کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑنے کے بعد اللہ کی معرفت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا میں ایسے لوگ ہیں نماز تو بالکل نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ کا تو تصور نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے،
مگر وہ اپنے حلیے کو ایسا کبھی بنا دیتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ ولی خدائی. شریعت نے ایسی چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے. شریعت کہتی ہے ولی خدا وہی بنے گا، اولیاء میں اسی کا شمار ہوگا جو احکام الہی کی 100% پابندی کرے گا، ورنہ ولایت کا دور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. دیوبند سے بہت بڑے بزرگ گئے مظفر نگر، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جانے والا بہت بڑا عالم تھا، علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر، مکمل عالم. جس سے بیعت کرنے کی غرض سے گئے وہ مکمل عالم نہیں تھا، لیکن اس کی روحانی جو طاقت تھی، وہ عالم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس میں بہت، اللہ جس کو نوازے، کبھی عالم بہت بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن روحانی طاقت اس میں کیا ہوتی ہے. جیسے پیر ذوالفقار صاحب ابھی تشریف لے گئے، ہم سیمینار میں تھے تو اچانک خبر آ گئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بعد میں علم دین سے جڑے ہیں، یہ پہلے نہیں جڑے تھے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ نے ان کا راستوں کو انہیں ہموار کر دیا گیا ان کے لیے، اور ان کی پہنچ علماء تک گئی، علماء سے پڑھا، اور اتنے بڑے نوازے گئے ان کو اللہ کی طرف سے نوازے گئے روحانی اعتبار سے کہ بڑے بڑے علماء نے ان سے بیعت کی، جو ان سے بڑے علماء ہیں، علم میں بہت آگے ہیں ان سے، لیکن ان سے بیعت ہو گئے. یہ نظام ہے اللہ کی طرف سے. حاجی امداد اللہ صاحب تھے بہت بڑے، 3-4 کلاسیں کل پڑھی تھی. قاسم نانوتھی ان سے بیعت، رشید گنگوہی ان سے بیعت، بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہو گئے. یہ نظام ہے. غرض جب وہ وہاں پہنچے وہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے. جیسے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، عرب و عجم میں ان کا نام، بیعت کرنے کے لیے گئے. وہ تھانہ بون مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ گیا تو وہ ان کے استقبال کے لیے نکلے، حالانکہ دونوں بڑے پائے کے عالم تھے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو استقبال کے لیے نکلے، مگر ننگے پاؤں نکلے، پاؤں میں چپل نہیں تھی. تو یوں ہی مان کا کیا تو چلتے چلتے پوچھا ننگے پاؤں کیوں نکلے؟ وہ یہ سمجھے شاید میری وجہ سے نکلے ہوں گے. فرمایا کہ ننگے پاؤں اس لیے نکلا ہوں کہ چپل اور جوتا پہننا جائز ہی نہیں ہے. اب یہ عالم پریشان ہو گئے، میں نے تو بہت کچھ پڑھا ہے مگر میری نظروں میں تو کہیں نہیں گزرا جائز نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے نہیں جائز سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو فرش بچھائے ہیں وہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں، قالین ہے یا اسی طرح کوئی جو بھی چیزیں بچھاتے ہیں اس کے اوپر جوتا پہن کر چپل پہن کر کوئی بھی انسان نہیں جاتا، کچن میں نہیں جاتا چپل پہن کر. جب انسان کی بنائی ہوئی چیز اس پر چپل اور جوتا پہن کر آدمی نہیں بیٹھتا، تو یہ جو زمین ہے نا، زمین، اس زمین کو اللہ نے براہ راست فرش بنایا ہے. اور یہ قرآن خود کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ فرش. جب اللہ نے بلا واسطہ اس زمین کو فرش بنایا ہے تو اس پر کیسے بیٹھ سکتا آدمی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جائز. بظاہر دلیل کتنی مضبوط ہے نا، بہرحال دلیل ہے، دلیل اچھی ہے. اس عالم نے کہا کہ یہ دلیل تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تو حضور پہ نازل ہوئی نا؟ انہوں نے کہا بالکل. فرمایا حضور تو زندگی میں ننگے پاؤں کبھی نہیں چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں کا استعمال فرمایا، خفین کا استعمال فرمایا، سفر کرتے رہے جوتے، بلکہ ایک کو پہننے کو غلط بھی سمجھتے تھے. صحابہ دونوں جوتے پہنتے تھے، کوئی نہیں تو فرماتے دونوں پہلو، ایک پاؤں میں نہیں دونوں، اور چلتے تھے، سفر کرتے تھے. اگر یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے عمل کرنے والے کون ہوتے؟ تو آپ نے کیسے سمجھا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. واقعی اس طرح میرا ذہن، کبھی بڑا بزرگ کوئی غلطی کر جاتا ہے اس کو شریعت پہ نظر نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کسی بزرگ کا، بڑے کا، کہ جب عالم اس کو ٹوکے فوراً اپنی غلطی سے کیا کرے؟ رجوع کرے، جو آپ میں اور مجھ میں نہیں ہے. نہ مجھ میں نہ آپ میں ہو سکتا ہے. ہم لوگ تھوڑا سا کچھ پڑھ لیں، 1-2 رسالہ اگر پڑھ لیا، اب امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے، امام ابو حنیفہ تو گئے ہی تھے. ہر عالم پر اعتراض کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم نے تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیا ہو. لیکن کمال یہ نہیں، کمال اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے میں نے پڑھا ہے اس کو من و عن عمل میں لانے کی کیا ہے؟ بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. تو میں نے اصحاب کہف کی مثال دی. جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو عملی طور پر بچا لیا
اور بچایا تب جب انہیں اللہ کی ذات پر اعتماد تھا، انہیں اسلام پر اعتماد تھا، شریعت پر اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا اپنے بادشاہ کو سامنے رکھ کر اتنے سے معاملے میں کوئی بات نہیں ہے، کمپرومائز کریں، کوئی بات نہیں۔ یوں ہی ان کو لگا نا ایمان جا سکتا ہے، یوں ہی انہیں لگا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے بہتری سمجھی کہ اپنے ایمان کی کیا کی جائے۔ آپ کے لیے میرے لیے بڑا سبق ہے اس میں، صورتحال جو پوری دنیا کی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے غرض کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سوچیں، ہر بات کو واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے، عقل مندوں کے لیے ایمان قرآن کی روشنی میں ہر بات سمجھنا آسان ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے، کیا ہم حدیث اور قرآن پڑھ کر بھی اپنے ذہن کو وسیع نہیں بنا سکتے؟ اور یہ چند دن کی زندگی میں کون یہاں رہا ہے؟ کوئی رہے گا یہاں؟ ہمارے کشمیر میں عجیب لوگ ہیں، اتنی ترقی کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں میں کیا وشونی سجی ورش نفر گمت اجتماع میں کیا وشونی سجی وری وشت نا 40-45 سال کے بعد بھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اب کیا دیکھنا ہے آگے؟ اور اب تو دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور آخری بات، ابھی ہم موجود تھے ایک بہت بڑی مجلس میں، بہرحال اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے سمجھی کہ انسانیت کو کس طرح ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کا میرا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائی ہے جس پر لڑائی کی شریعت میں کہیں کوئی گنجائش، اور ان کا خصوصی طور تعلق ہے نمازوں سے، صفوں سے، مسجد سے، اور باہر کے معاملات میں جو وراثت اور مہر اور معاملات، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، چونکہ وہاں ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے، وہاں دینا ہی نہیں ہے، تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ اور یہاں چھوٹے جو مستحب اولا اور غیر اولا کی بات ہے، کوئی طریقہ صحیح ہے، کوئی طریقہ اولا ہے، کوئی غیر اولا، اس پہ لڑائیاں شروع ہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ بات ہو رہی تھی، انہی پہ سیمینار ہو رہا تھا، تو اس میں کئی چیزیں اہم آ گئی۔ اس میں فیض الباری کے حوالے سے 2 چیزیں جو آپ کو مجھے سنانی ہے، یا ایک چیز کہ ایک عالم تو عالم ہوتا ہے، لیکن ہر مومن کی نظر مستقبل پہ ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں کہیں میرے اس عمل سے بڑا نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور شریعت کا اصول بھی ہے، آپ چھوٹے نقصان کو برداشت کرو تاکہ بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ لیکن آپ کا میرا رویہ کچھ اور ہے، ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں زیادہ زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نقصان کتنا بڑا ہو گیا۔ تو شاہ صاحب کے متعلق آتا ہے، جب انہوں نے سنا کہ ایک وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی، لیکن انہیں طے کر لیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اس وقت کے جو جاننے والے لوگ تھے ان کے پاس آیا، وہ یورپ میں کہنے لگا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر اس حال میں کہ میں شراب پیتا رہوں۔ شراب پی رہا تھا وہ، شراب کی لت تھی اس کو۔ اس نے کہا اسلام تو قبول کروں گا مگر شراب ترک۔ تو اس وقت جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس حال میں تم اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ حکمت عملی کر سکتے تھے، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اس نے آگے جا کر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اسلام تو قبول نہیں کیا، چونکہ ادھر سے اجازت ہی نہیں ملی۔ ادھر جا کر اس نے عیسائیت قبول کی، اور ایک بڑے حصے کو عیسائیت میں اس نے تبدیل کر دیا۔ اس کی محنت سے سینکڑوں ہزاروں لوگ عیسائی ہو گئے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے جب سنا یہ، فرمایا کہ افسوس ہے، بڑا افسوس کیا۔ فرمایا کاش کہ میں ہوتا اس کے سامنے۔ کیا ہوتا؟ کاش کہ میں ہوتا اور وہ مجھ سے پوچھتا میں شراب کی حالت میں کیا اسلام قبول کر سکتا ہوں، میں اس کو دیکھتا، اس کو پڑھتا، اس کو سمجھتا، اور اگر میں میں سمجھتا کہ وہ شراب کی اس لت سے باہر نہیں آ پائے گا، مشکل ہے، تو میں اس کو یہ کہتا کہ تم شراب کی حالت میں اسلام قبول کر لو، مگر جب تم شراب پی لو تو گناہ سمجھ کر پینا، جائز سمجھ کر نہ پینا، گناہ سمجھ کر پینا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ علماء نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ، جب وہ گناہ سمجھ کر اسلام کی حالت میں شراب پیتا تو کافر نہیں ہوتا۔ جائز سمجھ کر جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اسلام کی حالت میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔
اتنے بڑے نقطے کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ دیا کہ بتائیے اس وقت اگر سوچا ہوتا تو اتنا بڑا طبقہ عیسائیت کا شکار نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، چھوٹے سے مسئلے پر ایسی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر جن سے لڑائی ہوگی تیسرا آدمی کہتا ہے میں نماز نہ پڑھنی بہتر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگوں سے تو ہم نہیں کہہ سکتے زیادہ، جو 70-80 سال کے لوگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں وہ لوگ، لیکن جوانوں سے تو کہہ سکتے ہیں نا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے لڑنے کی، جھگڑنے کی، اختلافات کی؟ آداب نہیں ہے کیا؟ آداب بھی تو اختلافات ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی، شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت، بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں علامہ کشمیری پر اعتراض، مولانا تھانوی پر اعتراض، قاسم نانوتوی پر اعتراض، علامہ ابن تیمیہ پر اعتراض، ابن قیم پر اعتراض، جن کو کچھ پتہ نہیں۔ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو الف کی بھی پتہ نہیں ہے، الف کی بھی پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی شخصیات پر کیا کہتے ہیں اپنی زبان دراز کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اپنے اخلاق خراب کرتے ہیں، اپنی تباہی، ان کو تباہی کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کے متعلق 4 باتیں خصوصاً آئی، اس میں 3 باتیں کام کی ہیں، وہ آپ کے لیے میرے لیے۔ نمبر 1، وہ بڑے بڑے علماء سے اختلاف کرتے تھے۔ کیوں؟ خود وہ بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم کی وہ مجتہد کے درجے کو پہنچ چکے تھے، مگر اس کے باوجود امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا احترام سر آنکھوں پر تھا۔ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ جب میں ان کو علم کو دیکھتے 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 اونچی گردن کرتا ہوں ٹوپی گر جاتی ہے، مگر ان کی علم کی انتہا کو نہیں پہنچ، سطح کو نہیں پہنچ پاتا۔ علامہ ابن تیمیہ کا اتنا احترام، امام بخاری کا اس طرح نام، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے عجیب انداز سے نام لیتے ہیں، عجیب انداز سے۔ کہنا مجھے یہ ہے کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اختلاف تو مجھے ضرور ہے ان سے علمی، مگر ادب میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی۔ اور آخری بات یہ کہی ان کے متعلق کہ سب سے بڑا کمال ایمان والے کا، مسلمان کا، پھر مسلمانوں میں عالم کا، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہو۔ اگر عالم میں، ایمان والے میں، مسلمان میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، پھر یہ آدمی کسی کام کا نہیں۔ انکساری اور عاجزی اور تواضع، یہ علامت اس چیز کی ہے کہ یہ آدمی حالت ایمان میں پختہ ہے اور یہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ اس لیے ہم اس پر انشاءاللہ غور کریں گے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی جب ہم ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ایمان کی حفاظت ہوگی تب جب سنتوں کی پابندی ہوگی، فرائض مکمل ہوں گے تب جب سنتوں کی پابندی ہوگی، اور ہم سنتوں کے دروازے سے آئیں گے، تب جا کر ہم رشوت اور سود اور خرافات اور منفی ذہن سے ہم بچ جائیں گے۔ بس آدھی بات نقل کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ امام اعمش ہیں، بہت بڑے عالم، محدث۔ کبھی کبھی آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، وہ دوریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم آپس میں ملے نہیں ہوتے۔ آپ مجھ سے نہیں ملے، میں آپ سے، ہم دور دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے بدگمانیوں کے الفاظ بولتے رہتے ہیں، وہ خراب ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط انداز پہ چلتا ہے۔ لیکن جب آدمی قریب جاتا ہے تو 10 غلط فہمیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بات سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اس کے بارے میں صحیح نہیں سوچ رہا تھا۔ امام اعمش، سلیمان بن مہران اعمش، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی مجلس میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی مجلس میں گئے امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو امام اعمش سے کسی نے مسئلہ پوچھا، دوسرے کسی نے۔ امام اعمش رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دو۔ امام ابو حنیفہ نے فرض جواب دے دیا، اور جو ہی جواب دے دیا تو امام اعمش نے کہا کہ کس حدیث سے دیا تم نے جواب؟ آپ نے جو جواب دیا یہ کہاں سے دیا آپ نے؟ دلیل کیا ہے؟ امام اعمش نے جب یہ سوال کیا نا دلیل کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے، میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں آج، تقریباً 4-5 حدیثیں وہ نقل کی جو امام اعمش ہی نے روایت کی ہے۔ امام اعمش نے کہا یہ مجھ سے ہی چلی ہے یہ روایت۔ فرمایا ہاں، آپ نے حضرت انس سے روایت کی ہے، آپ نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے، آپ نے حضرت انس سے روایت پیش کی ہے، یہ آپ ہی کی روایت سے مسئلہ بتا رہا ہوں میں۔ اور بھی کئی حوالے جب دے دیے تو امام اعمش نے کہا بس کیجئے، بس کیجئے،
بہت ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ جو مسئلہ آپ نے ایک گھڑی میں حل کیا، ہم جیسے لوگ وہ 100 دنوں میں حل کرتے ہیں. جو آپ نے ایک لمحے میں حل کیا، ہم جیسے لوگ اس کو کتنے دنوں میں کرتے ہیں؟ 100 دنوں میں. اس کے بعد آگے فرمایا انتم الاطباء، تمہاری مثال تو ابو حنیفہ ڈاکٹر کی ہے، ڈاکٹر کی. وَنَحْنُ السَّيَادَةُ، اور ہماری مثال تو پنساری جیسی ہے. رات یا یہ کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے لوگ، جن کو ٹیڑھی اور سیدھی اور لکڑی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، یا کمپنیوں سے دوا لانے والے جوانوں کی طرح ہے. جن کمپنیوں سے دوا ملتی ہے انہیں کیا پتہ یہ دوا کس کام کی ہے، یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ دوا کس کام کی ہے. انہیں وہ لا کر ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہیں، وہ ان کے حوالے کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس پیشنٹ کے لیے کون سی دوا چاہیے. امام صاحب سے کہا انہوں نے کہ واقعی آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ محدث بھی ہیں اور آپ فقیہ بھی ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف محدث ہیں، ہم سے کوئی مسئلہ زیادہ حل. مجھے بتاؤ کہ جب آپس میں ملاقات ہوئی تو بدگمانیاں دور ہو گئی یا دور رہ کر دور ہو گئی؟ آپس میں ملنا شروع کریں. دوریاں اچھی چیز، اور کام بھی تب ہوگا جب آپس میں ہم ملیں گے. کریں گے انشاءاللہ ارادہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.